ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی ابو بکر کے علاوہ مسلح رسول پہ کھڑا ہو جائے۔ جی ہاں، جب خلافت صدیق کو بنظر غیر اپنے ہی نہیں غیروں کے کتب میں دیکھا تو میں نے تفسیر قمی میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا، نہج البلاغہ کو دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا، فروع کافی کو دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا، اس نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 74 کو دیکھا تو خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پایا، اسی نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 296 کو دیکھا تو امام باقر کے زبانی ہی میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہی کو پایا۔ سامعین محترم، میں صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جب میں اس سواری کو دیکھتا ہوں جس پر پیغمبر آخر الزمان بچپن میں سوار ہوئے تھے۔ وہ سواری سب سے آگے تھی، سب سے پہلے تھی۔ ہجرت کے گھڑیوں میں جب پیغمبر آخر الزمان کی سواری خود صدیق اکبر بنے تو وہ بھی سب سے آگے تھے، ان سے پہلے کوئی نہ تھا۔ میں اسے خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جسے امام جعفر صادق نے اپنا مقتدیٰ کہا، صدیق کو اپنا باپ کہا، صدیق کو اپنا پیشوا کہا۔ جب میں نے اجماع صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جسی طرح صدیق کی بلا فصل امامت کو تسلیم کیا، اسی طرح اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق کی بلا فصل خلافت کو بھی تسلیم کیا۔ صدیق تے چراغ نبی کے چراغ دان، صدیق تے چراغ نبی کے چراغ دان، صدیق تے وفا کے گوہر زہد کے نشان۔ حضرات، جب میں نے صدیق کی موافقت نبی کی طرف دیکھا تو نبی نے اپنے عمر کی 63 منازل کو طے کیا، صدیق نے بھی 63 منزلیں طے کیے۔ نبی کی وفات مدینہ میں، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں۔ نبی کا جسد اطہر جس چادر سے ڈھانپا گیا، صدیق کا جسد اطہر بھی اس چادر سے لپٹایا گیا۔ وفات سے پہلے نبی کے سر میں در تھا، صدیق کے سر میں بھی در تھا۔ وفات سے پہلے نبی کی زبان پر اللہم بالرفیق الاعلی، صدیق کے زبان پر بھی اللہم بالرفیق الاعلی کی صدا تھی۔ وفات کے وقت نبی کریم کا سر عائشہ کے گود میں، صدیق کا سر بھی عائشہ کے گود میں۔ وفات کے وقت نبی نے مسواک طلب کیا، صدیق نے بھی مسواک طلب کیا۔ وفات کے وقت نبی کو مسواک عائشہ نے چبا کر دیا، صدیق کو بھی مسواک عائشہ ہی نے چبا کر دیا۔ جب میں نے وفات کے بعد دیکھا جہاں نبی دفن وہاں صدیق دفن، نبی کے قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، نبی کے بعد صدیق کے قبر کو کھولا جائے گا۔ میدان محشر میں نبی بھی حوض کوثر پر، صدیق بھی حوض کوثر پر ہوں گے۔ الغرض، جہاں نبوت کا نور ہو وہاں صداقت کا خزانہ بھی ہوتا ہے، جہاں نبی کی روشنی نہ ہو وہاں صدیق کا چراغ بھی نہیں جلتا۔ جہاں نبی کی قدم ہو وہاں وفا کے قافلے، جہاں نبی کی قدم ہو وہاں وفا کے قافلے، جہاں نبی نہ ہو وہاں بھی کوئی رہنما نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أليس ينبغي لأبو بكر أن يكون أول خليفة المسلمين؟ بلى لم لا ينبغي؟